ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ کلب کے ایک جانی مانی شخصیت جن کا شمار پورے پاکستان میں ہوتا ہے. جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو یوتھ کلب کو دیکھتے ہیں وہ محمد علی صاحب کو اچھے سے جانتے ہیں. آپ جو ہے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ینگسٹرز کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان پر بڑے ہی اچھے طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں. آج ہی ہمارے مہمان ہیں, بہاولپور میں آئے ہیں. ان کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تو سر سب سے پہلے ویلکم ٹو بہاولپور. آپ یہ بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو کراؤڈ یہاں کا, اور یہاں کے جو یوتھ ہے ان کی اٹینشن کو آپ نے دیکھ کے کیسا آپ کو فیل ہوا؟ بالکل جی, میں صبح سے ٹاکس دے رہا ہوں. پہلے سٹی اسکول تھا, پھر کنکورڈیا کالج, اس کے بعد NCBA, اور اب یہاں آئے ہیں ماشاء اللہ. تو میں یہی بات ہر ٹاک میں کرتا ہوں کہ جی یہاں کے جیسے مٹی زرخیز ہے, لوگ بھی بڑے زرخیز ہیں بہت ماشاء اللہ, ان میں خیر ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا, آڈینس کی جو ریٹینشن ہے اور جو ان کی ول ہے ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ایکٹ آن دین, مجھے بہت پسند آئی. میں نے بڑا انجوائے کیا الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی جو یوتھ ہے اس میں آپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سے ہیں, لیکن چند ایک اگر میں بتاؤں آپ کو بڑے بڑے مسائل, تو ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہے, ہوپ لیسنس اور ڈی موٹیویشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس میں میں کہوں گا شیطان کے وسوسے بہت ایک نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں. شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے, اس کے بعد ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے, تم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارے نوجوانوں نے نا شاید گیو اپ کیا ہوا ہے کہ نہیں, وہ ویژولاائز ہی نہیں کرتے کہ ہم ایک مرد مومن بن جائیں یا ہم اسٹرانگ مسلمان بنیں. تو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو میں یہ ہمیشہ پیغام دیتا ہوں اپنے ینگسٹرس کو کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے نوجوان دیکھے جن کی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, لیکن ناؤ دے آر ویری اسٹرانگ مسلم. دوسرا پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے شہوات کا فتنہ ہے. وی آر لیونگ ان اے ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ, تو فتنے بہت زیادہ ہیں, ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. تو وہ بڑا مشکل ہو گیا نوجوانوں کے لیے نا, اپنی خواہشات, نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کنٹرول کرنے کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ دیکھیں, یہ تو پورا ایک فریم ورک ہے اس کے لیے. نماز کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بندے کو کسی نہ کسی طرح بچا ہی لیتی ہے اگر وہ انشاءاللہ صحیح سے پڑھ رہا ہے. انوائرمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھی کمپنی میں بیٹھے بندہ, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں میں نہ بیٹھے جہاں پہ ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں اور خواہش بلڈ ہو, نفسانی خواہش. پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ انسان جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کرے, اچھی چیزیں دیکھنا شروع کرے. تو یہ پورا ایک فریم ورک ہے, پورا ایک فارمولہ ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے تو آج کے دور میں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, اوور آل اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت ڈپریشن کا ریٹ بہت ہائی جا رہا ہے, اور سملرلی پاکستان میں بہت ہائی جا رہا ہے. تو دیکھیے, اس پہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, اس کی جو تعلیمات ہیں, جتنا ہم وہ اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ, تو یہ جو ڈپریشن, انگزائٹی, جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں نا, یہ اصل میں ہماری اندر کی روح کی آواز ہے کہ شاید ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزارے جس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے. باقی یہ کہ ہاں, ریئل میں بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے کسی کو, ان دا سینس کہ کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے, وہ آزمائش ہے. تو ضرور مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کریں, مت اس کو ٹیبو سمجھیں کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا بالکل کریں. اللہ نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور کاؤنسلرز کے پاس جائیں, ساتھ میں دعاؤں کا سہارا لیں. اللہ کے نبی نے انگزائٹی کی دعا, ڈپریشن کی دعا سکھائی ہے, اور ذکر اذکار کا سہارا لیں. تو ہولسٹکلی اس کو انشاءاللہ چیلنج کو لیں اور اس کے ہولسٹک سلوشنز فائنڈ کریں. انشاءاللہ یو ول فائنڈ سلوشن. اور سر, ہماری سوسائٹی کا جو آج کا جو ریشو ہے وہ پورنوگرافی کی طرف بہت زیادہ ہے, تو اس چیز سے یوتھ کو کیسے ہم لوگ جو ہے صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں, یہ چیز تو رہے گی اور بڑھتی ہی جائے گی, ٹو بی آنسٹ, جس طرح اس وقت دنیا جا رہی ہے, بلکہ اس کے نیکسٹ سے نیکسٹ لیول آتے جائیں گے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پریپیئر کرنا ہے فائٹ کرنے کے لیے اس فتنے کو, ٹھیک. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیز ہمارا ہر چیز ہم سے لے لے گی, ہماری نسلیں خراب کر دے گی یہ چیز, اور صحت تو خراب ہو ہی رہی ہے. تو وی ہیو ٹو اینڈ اٹ رائٹ اوے. کولڈ ٹرکی میتھڈ اسے کہتے ہیں. کوئی سلو میتھڈ نہیں کہ چلو بعد میں چھوڑ دوں گا, یا کل سے چھوڑ دوں گا, یا تھوڑا کم کر دیتا ہوں. نہیں, آج سے چھوڑ دیں بس,
ختم کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, لعنت بھیجیں اس چیز پہ, اور اللہ تعالیٰ سے مدد پکڑیں کہ اللہ میں نے فیصلہ کر لیا, مجھے اس سے نکال. اور وہی فریم ورک ہے جو میں نے شروع میں نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بتایا, پورن بھی اسی میں آتی ہے کہ آپ کو اسپرچولی اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا, تو اس چیز کو آپ فائٹ کر سکیں گے انشاءاللہ بہتر انداز میں. انشاءاللہ. آج جو آپ کا سیشن تھا وہ تھا پہچانو خود کو, تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں. الحمدللہ جی, یہ تھیم ہے ہماری پورے ونڈز آف چینج کی جو ہماری کیمپین چل رہی ہے, اور اصل میں اس ٹاپک کے پیچھے ہم بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے نوجوانوں کا. تو پہچانو خود سے مراد ہے کہ ریئلائز کہ تم مسلمان ہو, تمہارے پاس پورا ایک وے آف لائف ہے, تمہاری ہر چیز آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, تمہیں دوسرے ازمس کزمس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ دوسری آئیڈیالوجیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور تم اللہ کے بندے بنو, کسی کا غلام بننا ہے تو اللہ کے غلام بنو. یہ ہمارا میسیج ہے. آج بھی الحمدللہ میں نے یہی بات کی نوجوانوں سے. علامہ محمد اقبال, ان کی شاعری اتنی پاورفل ہے اس ٹاپک کو لے کے, شاہین کا جو کانسیپٹ ہے, مرد مومن کا جو کانسیپٹ ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے ان کی شاعری سے کنیکٹ کریں علامہ محمد اقبال. یہ میرا میسیج تھا آج کی جو ہے وہ ٹاپک. صحیح. تو سر یوتھ کلب کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں جو ہے روشنی ڈال دیں کہ کب اس کا قیام عمل میں آیا اور کیا موٹیو تھا آپ لوگوں کا. الحمدللہ 2011 میں اس کا جو ہے وہ قیام ہوا, اور کچھ خواتین تھیں, انہوں نے شروع کیا تھا ایک ویژن کے ساتھ کہ ہم یوتھ کو انوالو کریں ایسے ایونٹس میں جہاں پہ وہ آئیں, لیکچر بھی سنیں, ساتھ میں کچھ انجوائمنٹ بھی کریں, کھانا کھائیں اکٹھے, کوئی اسپورٹس کر لیں. تو وہاں سے شروع ہوا سلسلہ, اور ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے اب آپ کے سامنے پھر ہم نے جوائن کیا ان کی ٹیم کو, میلز کی برانچ بنی, اور آج ماشاءاللہ یوتھ کلب کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ہمارا پورا ہے, یونیورسٹیز جاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, ابھی جیسے یہاں پہ آئے ہوئے. تو ایم بیسکلی یہی تھا کہ نوجوانوں کو دین کے ساتھ کنیکٹ کرے, سمپل ایم, اس کے علاوہ کوئی ایم نہیں ہے. تو وہ ہم مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ. جزاک اللہ. تو آڈینس یہ تھے ہمارے بڑے بھائی جنہیں میں بڑا دیکھتا ہوں, اور جن کو دیکھ کے میں نے اپنی لائف کے جو کوشچنس تھے ان کو سلوشن ڈھونڈا, جو بھی ڈیفیکلٹیز تھی کوشش کی کہ ان کے جو موٹیویشن کے لیکچرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا حل تلاش کیا جائے. تو کوشش یہی تھی کہ مختصر سے ٹائم میں جو مین ہماری سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں ان پہ ہم لوگ بات کریں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ آج کی جو گفتگو تھی, اس کو انٹرویو نہیں کہتے, اس کو ایک چھوٹی سی جو ہے نا گفتگو کہہ دیتے ہیں, وہ کیسی لگی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.